اب ہم واپس جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ 45 منٹ تو کم از کم دینا ہے نا. اب وہ 45 منٹ سے پلاننگ میں کرنا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کرنا کیا ہے. اب ایک آدمی 45 منٹس کے بیٹھ جائے اپنے تمام مسائل سوچنا شروع کر دے تو 45 منٹس کے بعد کیا ہوگا, اور پریشان ہو جائے گا. وہ مسائل کے بارے میں سوچنے سے حل نہیں ہوتا, مسائل کی سولوشن سوچنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے, کریٹیولی سوچنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اب لوگوں کے پونی کیا ہیں, آئیے پونی دیکھتے ہیں. پہلا پونی یہ ہے کہ پہلے ہی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, پہلے ہی ہم مصروف ہیں. سلیمان صاحب آپ 45 منٹ اور بیچ میں ڈال رہے ہیں, ہاں ٹائم ہی نہیں ہے. پلاننگ از ناٹ این ایکسپینس, پلاننگ از این انویسٹمنٹ. آپ جب پراپر پلان کرتے ہیں تو بہت سارے گھنٹے ضائع ہونے سے اپنے بچا لیتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈالنے کا, میں بزی ہوں, آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہ تم تو چلو ہو, تمہارا فیول ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے. تو ہوگا کیا, گاڑی راستے بند ہو جائے گی, پھر کیا ہوگا, بہت ٹائم ہوگا. پھر کیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے گاڑی کے مینٹیننس کے لیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے گاڑی کی جو ریپیئرس کے لیے, تو پھر تو گاڑی بند ہو جائے گی آپ کی. بھائی گاڑی کی مینٹیننس, فیول ڈالنا, آئل چینج کرنا تو پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے نا, تب آپ کو پرفارمنس ملے گی. تو جو شخص یہ کہتا ہے میرے پاس ایکسرسائز کا ٹائم نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے میرے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے میرے پاس جو ہے وہ ذکر کا ٹائم نہیں ہے, جو شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پلاننگ کا ٹائم نہیں ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس گاڑی کے اندر فیول ڈالنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ پونی ہے, پونی ہے نا. وہ ہم بلاک 8 کی مسجد میں ہوتے تھے. اب ہوا کیا, اس زمانے میں ہمارے کو ممبرشپ تو تھی نہیں کلب میں. ہم کیا کرتے تھے, زمزمہ پارک جاتے تھے, صبح واک کرتے تھے. اور جو ہمارے بچے تھے اس وقت 3, سیف الاسلام, مصباح اور وجی, وہ چھوٹے چھوٹے تھے, 3, 2 and 1 ایجز. اب تینوں ہم لے جاتے تھے تو ایک کو جو ہے میں کمرے بٹھاتا تھا, وجی اسلام کو. مصباح صاحب جو تھے نا 6 مہینے 8 مہینے اس طرح کی ایج تھی, سال کے اندر پیچھے وہ ہوتا ہے نا جو بیک پہ لگاتے ہیں, ایک اس پہ لگاتے تھے, اور سیف اسلام صاحب ساتھ ساتھ ہم کھینچتے تھے. تو یہ اس طرح سے واکنگ ہو رہی ہوتی تھی ہماری, 3 یہ بیگم اور واک, تو ٹھیک واک تو ہو جاتی تھی نا. اب کیا ہوا کہ میں گیا مسجد ایک دن, تو ایک دیکھا کہ صاحب یوں آ رہے ہیں مسجد سے باہر ایسے ایسے. میں نے کہا یار یہ تو کوئی اسٹریس میں لگ رہے ہیں صاحب, اور فزیکلی بھی بہت وہ لگ رہے ہیں, تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ آپ ایکسرسائز کریں, واک کریں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا ایکسکیوز می کہ جی, میں نے کہا یار آپ تو بہت اسٹریس میں لگ رہے ہیں, آپ کو چاہیے, اور آپ کا فٹنس بھی صحیح نہیں لگ رہی, اب ایسا کہنے کہ آپ واک کیا کریں. اس تھوڑا سا واک کا ٹائم نہیں ہوتا. میں کیوں, کہنے لگے کہ اس لیے کہ نا ابھی نا مجھے جا کے سونا ہے, رات کو لیٹ سوتے ہیں, ابھی تو آرام کرنا ہے, تو میں آرام کرنے کے بعد واک کر لیں. کہ نہیں پھر تو دکان پہ جانا ہوتا ہے. تو میں نے کہا دکان سے پہلے آ جائیں. نہیں مارکیٹ دیر سے بند ہوتی ہے, تو ہم تو دیر سے آتے ہیں. میں نے کہا ویکینڈ میں نہیں, ویکینڈ میں تو اور کام کرنے ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی وہ مان ہی نہیں بات بندہ. تو میں نے کہا ڈوز لگا دی. میں کہا ایک بات بتائیں, آپ کو واک کرنے کا ٹائم نہیں ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا آپ کے پاس ہارٹ اٹیک کے لیے ٹائم ہے؟ ہارٹ اٹیک کے لیے ٹائم ہے؟ کیا آپ کے پاس کڈنی فیلئر کی ٹائم ہے؟ ڈائلسس کے لیے ٹائم ہے؟ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا بتائیں تو صحیح, جواب تو دیں, ہے یا نہیں ہے؟ کہتے نہیں یار ایسی بات تو نہیں کرنی. میں کہ نہیں, میں نے بھائی یا تو آپ کے پاس ایکسرسائز کے لیے ٹائم ہے, یا آپ کے پاس ہارٹ اٹیک کے لیے ٹائم ہے. ایک سلیکٹ کریں. ایسا میں سوچوں گا. اب کیا یوں چل رہے تھا نا, یوں ایسے, اب اور یوں چلنے لگے ایسے ایسے. اچھا میں نے کہا یار یہ تو میں نے اور اس کو وہ کر دیا, کیا کہتے ہیں, ڈپریس کر دیا. اور میں نے اپنے خوب کوسا. میں کہا تم کو بڑی مصیبت ہے یار, ایک اندر شریف بندہ جا کے تم چھیڑو.
میں نے کہا توبہ کرنے کا اب نہیں چھیڑوں گا یار, میں چھیڑو نہیں نا لوگوں کو, چھوڑ دو, تم کو بڑی پری. میں نے خود اپنے آپ کو برا, مجھے اتنا برا لگا, بندہ بالکل ہی یوں ہو گیا ڈاؤن. جیسے ایک زمانے میں میرا بجٹ ہوتا تھا کہ دن میں 2 گاڑیاں روکوں گا میں صبح فجر کے بعد جو رانگ میں آئیں گی, تو روزانہ 2 گاڑی میں روکتا تھا. گاڑی روک دی, اتر کے جاتا تھا, ہاتھ پکڑ لیتا تھا. میں کہتا تھا دیکھیں سنیں, مطلب مرد ہی ہوتا تھا, بتا, ہاں مردوں کی بات کر رہا ہوں. ہاتھ پکڑ کہتا تھا السلام, کیسے ہیں, خیریت سے. اچھا وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں میں کوئی پرانا دوست ہوں جائے. جی فرمائیں. میں نے کہا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ رانگ میں آ رہے تھے, بہت ڈینجرس ہے, اللہ نہ کہ کچھ ہو جائے آپ کی فیملی. ہاں دیکھیں آپ پلیز اللہ کے لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ وعدہ کریں کہ آپ پھر رانگ میں نہیں آئیں گے. ہاں نہیں آؤں گا, یہ کہتے تھے لوگ. تو اب نہیں, ہاں نہیں, وہ ریورس کر لیتے تھے. تو روزانہ 2 گاڑی روکتی تھی. اب میں دل میں سوچا تھا کہ اب اچھا اس وقت کیا تھا کہ ہمیں بزنس نہیں مل رہا تھا ٹائم لینڈرس کے اندر, ہم ویسے بھاگتے پھرتے تھے. میں کہا اتنا فارغ کو کیا کروں, تو فجر میں اپنا شروع کرتے تھے. تو فجر میں بہت ٹائم ہوتا تھا, یہ کبھی کوئی گاڑی روکتی تھی, کبھی ٹرک, کبھی اس طرح کی چیزیں, رکشے وکشے سب میں روکتا تھا, سمجھاتا تھا پیار سے بہت. تو ایک دفعہ میں کراس کر رہا تھا, گاڑی رانگ میں آئی, اس میں سمجھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا, اس نے گاڑی چلا دی. ہاں چلانے لگا نا. میں دل میں سوچا کہ یار یہ بندہ بہت ہی معصوم آدمی ہے, یہ سوچ ہی رہا کہ اس سے ہوگا کیا, کیونکہ اس کا طریقہ تو پتہ ہے کہ اس کی چابی میں کھینچوں گا, اس کو باہر نکال لوں گا. اتنا تو بدماشی. اس نے گاڑی چلانی شروع کی نا, تو میں نے کیا کیا, میں چھوڑا نہیں نا, میں ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو اس کو سمجھ آ گیا کہ ہاتھ نہیں چھوٹنے والا, تو پھر اس نے روکا. میں کہا بھائی بات تو سن لیں پوری, اب کہاں جا رہے ہیں, کہ میں تو روزانہ ایسے کرتا ہوں. میں کہا نہیں روزانہ کرتے ہیں, اب نہیں کیجیے گا, اس لیے کہ غلط ہے, رانگ وے ہے. اب وعدہ کریں, کہ ہاں وعدہ کریں. پھر جائیں گے. میں کہا نہیں, اب واپس جائیں گے آپ, ایسے نہیں. تو واپس چلا گیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں اس وقت میں نے کہا یار تم کو بہت تکلیف, چھوڑ دو لوگوں کو یار. خیر بات آئی گئی ہوگی. دوسرے دن جب میں زمزم پارک پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں, وہ پہنچے ہوئے ہیں اور واک کر رہے تھے ایسے نا. میں ان کے پاس پہنچ گئی. میں کہا یار آپ تو پہنچ گئے ماشاء اللہ. میں نے کہا جس اسپیڈ سے آپ واک کر رہے ہیں, اس اسپیڈ سے تو فائدہ ہوگا نہیں, آپ کو تو 120 اسٹیپس ان 60 سیکنڈ لینے ہوتے ہیں. کہ نہیں میں تو ایسے ہی لے. میں کہا نہیں آپ ادھر ہیں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں کس اسپیڈ سے چلنا ہے. تو میں کہا, میں نے کہا ہاتھ پکڑا ایسے, اور میں ان کو چلانا شروع کیا. سر میں کہا ایسے چلتے ہیں, ایسے. تو یقین کرے پورا سرکل پورا کروایا, سانس پھول گئی, کہ سانس چڑھ گئی نا, اس لیے. میں کہ نہیں یہی تو ہم چاہتے ہیں. 1 سال تک میں وہاں جاتا رہا تقریباً. ہی نیور مس ہز مارننگ واک ماشاء اللہ. کیوں کہ وہ پونی نکل گیا. تو حضرت اب ہم تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے واک کرانے کے تھے تو رہے کہ آپ کا پونی نکلے. تو آپ ان کہانیوں سے سمجھ لیں, آپ نے 45 منٹس پلاننگ کرنی, آپ نہیں کر رہے ہیں, آپ سسٹم وائلیٹ کر رہے ہیں, مصیبت آئے گی, پیسے ضائع ہوں گے, ٹائم برباد ہوگا, اور زندگی میں آپ کے غلط فیصلے ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی.